بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخبر هو المجرد المسند به المغایر للصفة المذکورۃ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات میں سے خبر کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ خبر کہتے ہیں ایسا اسم جو کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، کلام میں مسند بھی واقع ہو، اور یہ جو صفت مذکورہ ہے یعنی جو مبتدا کی قسم ثانی میں جس صفت کو پڑھ لیا اس کے مغایر ہو۔ تعریف کیا ہو جائے گی خبر کی؟ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ جی خبر وہ اسم ہے جو کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، کلام میں مسند بھی واقع ہو، اور مبتدا کی قسم ثانی میں جو صفت ہے اس صفت کے ساتھ اس کی کیا ہو؟ مغایرت ہو۔ مبتدا کی قسم ثانی میں کیا پڑھ لیا کہ جی وہاں پر صیغہ صفت ہوتا ہے، وہ حرف نفی استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہوتا ہے، تو وہ جو خبر میں واقع ہونے والا جو مسند بھی ہے اس کا ان تین باتوں میں سے کوئی بھی بات اس میں یا تو تینوں باتیں نہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک بات وہاں پر نہ پائی جائے۔ جی تو خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، کلام میں مسند بھی واقع ہو، اور صفت مذکورہ کے ساتھ مغایر ہو۔ المجرد کے بعد شارح نے عبارت نکالی ہے هو الاسم المجرد۔ یہ اس لیے نکالی ہے کہ یہ آگے انہوں نے خود ذکر کیا یضرب زید، ایک جملہ ہے یضرب، یہ جو یضرب ہے یضرب یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے، کلام میں مسند واقع اور صفت مذکورہ کے مغایر ہے۔ تو ہم نے خبر کی جو تین باتیں پڑھی تھی وہ تینوں شرطیں اس یضرب میں پائی جا رہی ہیں، تو اس کو تو خبر ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر خبر نہیں بلکہ یہ فعل ہے اور بعد والا اس کے لیے فاعل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ یضرب زید میں جو یضرب فعل ہے اس پر خبر کی تینوں باتیں صادق آ رہی ہیں، تو اس کا جواب دیا، گھڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا تھا، آپ نے اس کو ایک جگہ پہ روک ہی لیا۔ هو الاسم المجرد کہ جی یہاں پر المجرد سے مطلقاً مجرد مراد نہیں ہے جس کا اطلاق فعل اور اسم دونوں پر ہوتا ہو، بلکہ یہاں پر مجرد سے مراد کیا ہے؟ اسم مجرد مراد ہے۔ اس لیے کہ بات کس کی چل رہی ہے؟ مرفوعات کی بحث ہے، اور مرفوعات کی بحث کون سی ہے؟ جو اسم مرفوع کی بحث ہو، مطلقاً مرفوع کی بات نہیں ہو رہی، جو افعال وغیرہ سب کو شامل ہو۔ تو فرمایا کہ هو الاسم المجرد یعنی وہ اسم جو کہ مجرد ہو عوامل لفظیہ سے، لأن الکلام فی مرفوعات الاسم اس لیے کہ کلام اسم کے مرفوعات میں سے ہے، فلا یصدق علی یضرب لہذا یہ تعریف یضرب پر صادق نہیں آتی فی یضرب زید، یضرب زید میں انہ المجرد کہ جی یہ جو یضرب ہے یہ تو مجرد بھی ہے، المسند بھی مسند بھی ہے، المغایر للصفت المذکورۃ صفت مذکورہ کے مغایر بھی ہے، یہ تینوں باتیں صادق آ رہی ہے، پھر بھی یہ خبر ہے؟ ہاں خبر نہیں ہے، لأنہ لیس باسم۔ کیا دلیل دی ہے؟ جواب کیا دیا؟ اس لیے کہ یہ اسم نہیں ہے، اور ہماری بحث کس سے چل رہی ہے؟ اسم سے۔ اگلی بات ذکر کی ہے المسند بھی، المسند بھی کلام میں کیا واقع ہو؟ مسند بھی ہو۔ تیسری قید ذکر کی ہے المغایر للصفت المذکورۃ، مسند بھی واقع ہو، تو مسند بھی ہو تو اس سے احتراز ہو جائے گا کس سے؟ واحترز به عن القسم الاول، اس سے احتراز ہو جائے گا کس سے؟ مبتدا کی قسم اول سے، لأنہ مسند الیہ لا مسند به اس لیے کہ وہ تو مسند الیہ ہے، مسند بھی نہیں ہے۔ اگلی قید یہ لگائی المغایر للصفت المذکورۃ جو کہ صفت مذکورہ کے ساتھ کیا ہو؟ مغایر ہو۔ یہ صفت مذکورہ کہاں پر واقع ہے؟ اس کے محل کو ذکر کیا فی تعریف المبتدائی، مبتدا کی تعریف میں جس صفت کی بات آئی ہے صیغہ صفت کی اس کے ساتھ مغایر ہو، لہذا اس کے مغایر ہو تو مطلب مبتدا کی قسم ثانی سے بھی کیا ہو جائے گا؟ احتراز ہو جائے گا کہ یہ اس کا مغایر ہو، تو اگر اس کے موافق ہوتا تو پھر تو مبتدا کی قسم ثانی بھی اس میں داخل ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے قید لگائی واحترز به اس سے احتراز کیا عن القسم ثانی من المبتدا مبتدا کی قسم ثانی سے۔ یہ المسند به کے بعد عبارت نکالی ہے ای ما یوقع به الاسناد، یہ والی عبارت
وَلَكَ أَن تَقُولَ الْمُرَادُ الْمُسْنَدُ بِهِ إِلَى الْمُبْتَدَإِ، یہ والی عبارت، او تجعل الباء فی بِهِ بمعنى إِلَى، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض تھا، اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ ایک اعتراض ہے، اس کے 3 جواب دیا۔ وہ یہ ہے کہ المسند کے بعد بھی کا جو لفظ ہے یہ محل اعتراض ہے۔ ایک تو یہ بات کہ مسند اسناد سے ہے، اور اسناد کا جب باب افعال سے ہو اس کا صلہ با نہیں آتا بلکہ الا آتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر الا کو ذکر نہیں کیا، با کو ذکر کیا، تو یہ ایک اعتراض والی بات ہو گئی کہ جی مسند تو باب افعال سے ہے، اسناد سے ہے، اور اسناد کا صلہ کیا آتا ہے؟ بولو، الا آتا ہے، با نہیں آتا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی با صلہ لگاتے ہیں تو عام طور پر اس کو متعدی بناتے ہیں، عام طور پر اس کو کیا بناتے ہیں؟ تو یہ تو باب افعال ہے، اور باب افعال بنفسی ہی کیا ہے؟ متعدی ہے، اس کو با کی صلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں الا آنا چاہیے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا صلہ جو ہے وہ با تو لگاتے ہیں متعدی بنانے کے لیے، تو یہ تو متعدی بنفسی ہی ہے، اس کے تعدیہ کے لیے با کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ 2 طرح سے اعتراض ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ المسند باب افعال سے ہے جو متعدی بنفسی ہی ہے، اس کے ساتھ با لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، با کیوں لگایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ تو اسناد سے ہے، اسناد کا صلہ الا آتا ہے، الا کو ذکر کیوں نہیں کیا ماتن نے؟ تو اس کا جواب دیا ما یوقع بہ الاسناد، یہ جواب اول ہے۔ یہ کیا ہے؟ جواب اول ہے۔ وہ یہ ہے کہ المسند بہ یہاں پر ما یوقع بہ الاسناد کے معنی میں ہے۔ المسند بہ ما یوقع بہ الاسناد کے معنی میں ہے۔ اس جواب کا کیا مطلب ہوا؟ اس جواب کا مطلب ہوا کہ یہ المسند یہ وقوع کے معنی کو متضمن ہے۔ المسند کس کے معنی کو؟ ایقاع کے معنی کو۔ اسناد ایقاع کے معنی کو متضمن ہے۔ کیا مطلب ہے متضمن ہونے کا؟ متضمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ تو اسناد کے ہیں، لیکن یہاں معنی مراد کون سا ہے؟ وہ ایقاع والا معنی مراد ہے۔ اوقع یوقع ایقاعا، اوقع ایقاع والا معنی ما یوقع بہ الاسناد۔ یہ صنعتی تضمین اس کو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ صنعتی تضمین۔ صنعتی تضمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لفظ کچھ ہوتا ہے لیکن وہاں مجبوراً کوئی اور معنی مراد لینا ضروری ہوتا ہے، لہذا وہاں ایسے کر لیتے ہیں کہ اس ظاہری لفظ کے اندر معنی کچھ اور مان لیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اسناد ہے، المسند بھی ہے، تو اندر سے معنی کیا نکالا؟ ما یوقع بہ الاسناد نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ یہی وجہ کہ جی المسند کے بعد بھی کا لفظ ہے، تو یہ بھی کا لفظ تو یہاں آ نہیں سکتا، بھی کا لفظ یہاں پر آ نہیں سکتا، لہذا اندر سے ایک اور معنی نکال لیا، اندر سے ایک اور معنی نکال لیا کہ جی یہاں مسند کا لفظ تو موجود ہے لیکن معنی اس کے اندر کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یوقع والا معنی ہے۔ کون سا معنی ہے؟ اور یہ جو بھی ہے یہ مسند کے ساتھ نہیں جڑا ہوا بلکہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ وہی یوقع کے ساتھ۔ اور ایقاع کا معنی اور ایقاع کے ساتھ جو صلہ آتا ہے کس کا آتا ہے؟ بھی کا، با کا صلہ آتا ہے، لہذا پہلا جواب تو یہ دے دیا ما یوقع بہ الاسناد۔ تو جواب کا خلاصہ کیا نکلا کہ المسند بھی یہ متضمن، المسند یہاں پر یہ متضمن ہے ما یوقع کو، کس کو؟ ایقاع والے معنی کو، اور یہ جو ایقاع ہے اس کا صلہ کیا آتا ہے؟ با آتا ہے، لہذا المسند کے ساتھ جو بھی کا صلہ ہے یہ مسند کے لفظوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ متضمن معنی کے اعتبار سے ہے جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما یوقع۔ تو پورا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ما یوقع بہ الاسناد، جس کے ذریعے سے اسناد کو واقع کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اسناد کو واقع کیا جاتا ہے۔ پہلے جواب کی سمجھ آ گئی؟ بولو،
تو پہلا جواب کیا ہوا کہ المسند بہ ما یوقع بہ الاسناد کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ جی یہ مسند بہ یہاں پر متضمن ہے کس کے معنی کو؟ ایقاع کے معنی کو، اور ایقاع کا صلہ کیا آتا ہے؟ با آتا ہے، لہذا یہ المسند کے ساتھ بہ کا جو لفظ ہے یہ اسی کے اعتبار سے ہے، مسند کے لفظ کے اعتبار سے نہیں۔ ای ما یوقع بہ الاسناد، یعنی وہ چیز، وہ اسم جس کے ساتھ اسناد کو واقع کیا جاتا ہے۔ پہلا جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے ولکا، اور آپ کے لیے یہ بات بھی جائز ہے، اس بات کی بھی گنجائش ہے، ان تقول کہ تم کہو المراد المسند بہ الی المبتدا، کہ جی یہاں پر یہ الی المبتدا کا جو لفظ ہے یہ محذوف ہے۔ المسند کے بعد یہاں اس کا اپنا صلہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ الی المبتدا۔ تو پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ المسند بہ الی المبتدا، المسند بہ الی المبتدا، لہذا یوں اس کی ترکیب ہو جائے گی کہ الی المبتدا یہاں پر صلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محذوف ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو بہ کے اندر جو با ہے یہ الی کے معنی میں ہے، لفظ تو با کے ہیں لیکن معنی کون سا مراد ہے؟ الی مراد ہے۔ تو المسند بہ کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ المسند الیہ، اور یہ جو ہو ضمیر ہے الیہ کی، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف۔ کس کی طرف ہو؟ مبتدا کی طرف۔ تو یہ عبارت بن جائے گی کہ المسند بہ یہ المسند الی المبتدا کے معنی میں ہے۔ جی سمجھ آ گئی تین جواب؟ بولے المسند بہ ای ما یوقع بہ الاسناد، یعنی وہ اسم جس کے ساتھ اسناد کو واقع کیا جا رہا ہو، یا ولکا، اور آپ کے لیے یہ بات بھی جائز ہے، ان تقول کہ تم کہو المراد المسند بہ الی المبتدا، کہ مراد یہاں پر یوں عبارت ہے المسند بہ الی المبتدا، کہ الی المبتدا کا لفظ یہاں پر محذوف ہے۔ او تجعل الباء فی بہ بمعنی الی، یا پھر کیا کرو تم با کو الی کے معنی میں لے لو، والضمیر المجرور، اور ضمیر مجرور راجعان الی المبتدا، یہ کہاں پر لوٹے؟ مبتدا کی طرح۔ اب پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ جب تم نے یہاں پر با سے الی وانا معنی مراد لینا ہے تو پھر الی کو ہی ذکر کر دو، ہمیں اتنی مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کے تین جواب ہم دیتے پھریں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اگر ہم یہاں پر یوں کہہ دیتے المسند الیہ، تو یہ المسند کے ساتھ الیہ کا لفظ تو مبتدا کے لیے بھی آگے ذکر کیا، پہلے ذکر کیا تھا۔ دیکھو وہاں کیا ہے مبتدا کے بارے میں؟ المجرد عن العوامل اللفظیۃ مسندا الیہ، وہاں پر بھی مسند کے ساتھ الیہ کا لفظ تھا، اور یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ مسند کے ساتھ الیہ کا لفظ آ جائیں گے تو دونوں تو تعریفیں ایک جیسے ہو جائیں گی، لہذا الیہ مراد تو ہے لیکن فرق ڈالنے کے لیے کیا کر دیا؟ وہاں الی کا لفظ ذکر کر دیا اور یہاں پر با کا ذکر کر دیا، اس وجہ سے فرق کے لیے فرمایا کہ وعلی التقدیرین۔ اب یہاں سے ایک اور اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ المسند کے بعد جو بہ ہے، المسند کے بعد جو بہ ہے، اس کے دو جواب آپ لوگوں نے یوں دیے کہ یہ جو المسند کے بعد ہے الی بہ ہے، ایک جواب یہ پڑھ لیا کہ یہاں پر الیہ کا جو لفظ ہے الی المبتدا یہ محذوف ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک جواب کیا پڑھ لیا کہ المسند بہ کے بعد الی المبتدا جو الی کا صلہ ہے وہ محذوف ہے، اور الی کے ساتھ کس کو جوڑ لیا؟ مبتدا کو جوڑ لیا۔ یا پھر یہ جواب دے دیا تیسرا جواب کہ جو بہ ہے، بہ میں با الی کے معنی میں ہے اور ہو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مبتدا کے ساتھ، تو اس کا مطلب بھی کیا ہو جائے گا؟ الی المبتدا، المسند الی المبتدا، ایسا ہی ہے، المسند الی المبتدا۔ دونوں جواب جو دوسرا اور تیسرا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خبر وہ اسم ہے جس کا اسناد کیا جا رہا ہو مبتدا کی طرف، جس کا اسناد کیا جا رہا ہو۔ یہ المسند بہ کا معنی ذکر کر رہا ہوں، کس کا؟ المسند بہ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ایسا اسم جس کا اسناد کیا جا رہا ہو مبتدا کی طرف۔
تو جو مبتدا کی قسم ثانی ہے، مبتدا کی قسم ثانی کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ مبتدا کی قسم ثانی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسم ظاہر ہوتا ہے جو اس کا فاعل ہوتا ہے. تو مبتدا کی قسم ثانی کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل کی طرف، مبتدا کی طرف تو نہیں ہوتا نا. تو المسند بہی کے لفظ سے مبتدا کی قسم ثانی نکل رہی کہ نہیں نکل رہی؟ مبتدا کی قسم ثانی وہ مسند ہے لیکن کس کی طرف ہو؟ فاعل کی طرف. اور خبر کا اسناد کس کی طرف ہے؟ مبتدا. تو المسند بہی کے لفظ سے مبتدا کی قسم ثانی بھی خارج اور قسم اول بھی خارج. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی تک آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ المسند بہی کے لفظ سے کون سی چیز نکالی ہے؟ مبتدا کی قسم اول، اس لیے کہ وہ مسند الیہ ہے اور خبر کیا ہے؟ مسند بہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ نے بہی سے مراد کیا لیا؟ الا، اور اس کا تعلق جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ مبتدا سے. تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ خبر وہ چیز ہے جو مسند ہو الی المبتدا. تو لہذا یہ الی المبتدا کی قید جب آپ نے مسند کے ساتھ لگا دی تو اسی سے مبتدا کی قسم ثانی بھی خارج ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسند ہے لیکن مسند کس کی طرف ہے؟ وہ اپنے فاعل کی طرف اس کا اسناد ہے، مبتدا کی طرف اسناد نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے اس کا خروج کس سے ہو جاتا ہے؟ المسند بہی کے لفظ سے ہی ہو جاتا ہے. لہذا جب اس سے ہو رہا ہے تو پھر آگے اس کے لیے المغایر للصفۃ المذکورہ کی ضرورت ہے؟ بولو. پھر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ المغایر للصفۃ المذکورہ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی کو خبر کی تعریف سے نکال لیا جائے، اور وہ نکل رہا ہے کس سے؟ المسند بہی کے لفظ سے. لہذا وہ ایک زائد اور حشو چیز ہو گئی. وعلی التقدیرین، اور دونوں تقدیروں پر یخرج بہی، یخرج بہی القسم الثانی، اس کے ذریعے سے قسم ثانی نکل رہی ہے. من المبتدا، مبتدا کی قسم ثانی کا خروج ہو رہا ہے. ویکون قولہ، اور پھر اس کا جواب بھی خود دے دیا کہ جی یہ محض کیا ہو جائے گا؟ ویکون قولہ المغایر للصفۃ المذکورۃ تأکیدا، اور یہ جو المغایر للصفۃ المذکورۃ ہے یہ محض کیا ہے؟ اس کے لیے تأکید ہے. یہ بطور ایک احترازی قید کے اس کا وجود اب نہیں رہا. پتہ چلا؟